خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ڈاکٹر شیرون معلم کی کتاب ہاؤ سیکس ورکس ہے، جس کا ایک بہت ہی دلچسپ اردو عنوان بھی ہے، جنس، گناہ، مزہ یا زندہ رہنے کی مجبوری، سائنس کا جواب۔ جی، اور یہ عنوان ہی اپنے آپ میں ایک پورے بحث چھیڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ایک حیاتیاتی عمل ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، اس کے پیچھے کتنی پیچیدہ ارتقائی انجینئرنگ چھپی ہوئی ہے۔ اور کتاب اسی سب سے بنیادی سوال سے شروع ہوتی ہے کہ آخر جنس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایوولوشن کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو جنسی تولید یعنی سیکس کے ذریعے نسل بڑھانا ایک بہت ہی عجیب اور آپ کہہ لیں مہنگا سودا ہے۔ مہنگا سودا؟ جی، اس میں بہت توانائی، وقت اور وسائل خرچ ہوتے ہیں، مطلب ساتھی کی تلاش، مقابلہ، پھر ملاپ کا عمل، یہ سب بہت پیچیدہ ہے۔ ایک منٹ، اس سے آسان راستہ بھی تو ہے نا؟ جیسے بیکٹیریا کرتے ہیں، بس خود کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، کام ختم، کوئی جھنجھٹ ہی نہیں۔ تو پھر قدرت نے یہ اتنا مشکل راستہ کیوں چنا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ اسے ہی بائیولوجیکل ٹریڈ آف کہتے ہیں۔ وہ قیمت جو ایک جاندار ادا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی 50% توانائی ایک ساتھی کو ڈھونڈنے پر خرچ کرتا ہے۔ اچھا۔ اسے متاثر کرنے اور ملاپ کرنے پر، جس میں کئی بار جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ قیمت ہے۔ تو اس کے بدلے میں انعام کیا ملتا ہے؟ آخر ایسا کیا فائدہ ہے جس کے لیے جانور اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتے ہیں؟ کتاب کے مطابق اس کے 2 بہت بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ ہے جراثیم اور بیماریوں سے بچاؤ۔ اوکے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر سب بچے اپنے والدین کی ہو کاپی ہوں، جیسا کہ اے سیکشول ریپروڈکشن میں ہوتا ہے، تو ایک وائرس جو والدین کو بیمار کر سکتا ہے وہ پوری نسل کو ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ایک ہی تالے کی ایک ہی چابی۔ بالکل، لیکن جنسی تولید ہر بچے کو ایک نیا اور منفرد جنیاتی لاک دیتی ہے۔ اس طرح ہر نئی نسل میں بیماری پھیلانے والے جراثیم کو ایک نئی چابی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ یعنی اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کے لیے بھی مسلسل بھاگتے رہنا پڑتا ہے۔ جی، اسے ریڈ کوئین ہائپوتھیسس بھی کہتے ہیں۔ جنس ہمیں ان خردبینی دشمنوں سے ایک قدم آگے رہنے میں مدد دیتی ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی سیکس ایک طرح کا بایولوجیکل اینٹی وائرس اپڈیٹ ہے جو ہر نسل میں انسٹال ہوتا ہے۔ ہنستے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ ہے جینیاتی تنوع یعنی جینیٹک ڈائیورسٹی۔ ہر بار جب 2 جانداروں کے جینز ملتے ہیں تو ایک نیا امتزاج بنتا ہے۔ اس سے اولاد میں ایسی نئی خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں جو بدلتے ہوئے ماحول میں زندہ رہنے کے لیے زیادہ موزوں ہوں۔ تو یہ ارتقاء کا فاسٹ ٹریک ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو جب ہارمونز جسم کو اس حیاتیاتی ضرورت کے لیے تیار کر دیتے ہیں تو اگلا سوال یہ ہے کہ دماغ یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ کس کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ یہاں سے اٹریکشن کی سائنس شروع ہوتی ہے۔ جی، اور کتاب اس سفر کا آغاز بلوغت سے کرتی ہے، اور یہاں ایک بہت ہی چونکا دینے والی حقیقت بتائی گئی ہے۔ وہ کیا؟ پچھلے 150 سالوں میں لڑکیوں میں بلوغت کی اوسط عمر تقریباً 16-17 سال سے کم ہو کر 12-13 سال رہ گئی ہے۔ 12-13 سال؟ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کی کوئی وجہ؟ جی بالکل۔ مصنف کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ بہتر خوراک اور جسم میں چربی کی مقدار کا بڑھنا ہے۔ ارتقائی طور پر جسم تب تک تولید کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک اسے یقین نہ ہو کہ اس کے پاس کافی توانائی ہے۔ یعنی وسائل موجود ہیں ایک بچے کو پالنے کے لیے۔ درست، اور جسم میں چربی کی ایک خاص مقدار اس بات کا سگنل دیتی ہے۔ جدید دور میں ہمیں بچپن سے ہی اتنی زیادہ کیلوریز والی خوراک مل جاتی ہے کہ جسم کو یہ سگنل بہت جلدی مل جاتا ہے۔ تو ہمارا جدید طرز زندگی ہمارے لاکھوں سال پرانے بایولوجیکل کلاک کو تیز کر رہا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، جب جسم تیار ہو گیا تو کھچاؤ کا عمل کیسے شروع ہوتا ہے؟ ہم جو سنتے ہیں لمبے قد کا مرد یا خوبصورت عورت، کیا اس کے پیچھے واقعی کوئی سائنس ہے؟ اس کے پیچھے گہری سائنس ہے۔ یہ خوبصورتی کے معیار دراصل صحت، زرخیزی اور اچھے جینز کے اشتہار ہیں۔ اشتہار؟ جی، ایک طرح سے۔ مثال کے طور پر مردوں میں چوڑا سینہ، وی شیپ جسم،
ٹیسٹوسٹیرون کی اچھی مقدار کو ظاہر کرتا ہے، جو ایک مضبوط مدافعتی نظام کی علامت ہے۔ اور خواتین میں؟ اسی طرح خواتین میں کمر اور کولہوں کا ایک خاص تناسب، جسے ویسٹ ٹو ہپ ریشو کہتے ہیں، ایسٹروجن کی اچھی سطح اور بچے پیدا کرنے کی بہتر صلاحیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ سب لاشعوری سگنلز ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر کتاب میں خوشبو یعنی سینٹ کے کردار پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی۔ کیا ہم واقعی انسانوں کو جانوروں کی طرح سونگھ کر پرکھ رہے ہیں؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ یقیناً شخصیت اور شعور کا کردار ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی قدیم اور طاقتور بائیولوجیکل فلٹر کام کرتا ہے، اور وہ ہے خوشبو۔ اچھا۔ ہم صرف ناک سے نہیں بلکہ ہمارے جسم میں ایک خاص نظام ہے جو فیرومونز نامی کیمیائی سگنلز کو محسوس کرتا ہے۔ یہ سگنلز کسی شخص کے مدافعتی نظام کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ ایک منٹ، مدافعتی نظام؟ خوشبو کا مدافعتی نظام سے کیا تعلق؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ تعلق بہت گہرا ہے۔ ہر انسان کے مدافعتی نظام کا ایک خاص کوڈ ہوتا ہے جسے MHC کہتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ہم لاشعوری طور پر ایسے ساتھی کے جسمانی بو کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جس کا MHC ہم سے مختلف ہو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب دو مختلف MHC والے لوگ ملتے ہیں تو ان کی اولاد کا مدافعتی نظام بہت زیادہ متنوع اور طاقتور ہوتا ہے۔ وہ زیادہ اقسام کی بیماریوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو فطرت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ اگلی نسل زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو۔ تو ایک سطح پر ہم واقعی ایک دوسرے کو سونگ رہے ہیں۔ جی بالکل، اپنے بچوں کے لیے بہترین جینیاتی مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو ایک بات پر میں واقعی رک گیا، یہ کہ ایک عام معنی حمل گولی دی پل ہمارے ساتھی کے انتخاب کے اس پورے قدیم نظام کو ہائی جیک کر سکتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی کتاب کے سب سے چونکا دینے والے انکشافات میں سے ایک ہے۔ معنی حمل گولی جسم میں ایسے ہارمونز پیدا کرتی ہے جو حمل کی حالت کی نقل کرتے ہیں۔ اوکے۔ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کا جسم قدرتی طور پر ایسے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جن کا MHC اس سے ملتا جلتا ہو، یعنی جو اس کے قریبی رشتہ داروں جیسے ہوں۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ارتقائی وجہ یہ ہے کہ حمل کے دوران اسے حفاظت اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور قریبی رشتہ دار یہ کام بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ اوہو، تو گولی کھانے والی عورت کا دماغ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حاملہ ہے اور اس کی کشش کا معیار بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے لیے ایک اچھا جینیٹک پارٹنر ڈھونڈنے کے بجائے ایک اچھا نگہداشت کرنے والا ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل، اور مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ گولی لینا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا ہارمونل نظام واپس اپنی اصلی حالت میں آتا ہے اور اس کی قدرتی کشش کا معیار بھی بحال ہو جاتا ہے، اور پھر اسے اپنے ساتھی کی بو ناگوار لگنے لگتی ہے۔ جی، کتاب میں ایسی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی گولی کے لاکھوں سال پرانے بائیولوجیکل نظام پر اثرات ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے کہ جنسی تولید بیماریوں سے بچاتی ہے اور بہترین جینز کے ملاپ کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس منطق کے حساب سے تو ہم جنس پرستی، ہوموسیکشوالٹی، ارتقاء کے خلاف ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے براہ راست نسل آگے نہیں بڑھتی۔ یہ ارتقائی حیاتیات کے سب سے بڑے موموں میں سے ایک ہے، اور کتاب اس پر کھل کر بات کرتی ہے۔ اگر کوئی خاصیت نسل بڑھانے میں مدد نہیں کرتی تو ارتقاء کو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم جنس پرستی نہ صرف انسانی معاشروں میں ہزاروں سال سے موجود ہے، بلکہ جانوروں کی سینکڑوں انواع میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی جڑیں ہماری حیاتیات میں بہت گہری ہیں۔ تو کیا اس کی کوئی ارتقائی وضاحت موجود ہے؟ کوئی ایک حتمی جواب تو نہیں ہے، لیکن کئی نظریات ہیں۔ ایک نظریہ کن سلیکشن کا ہے۔ اس کے مطابق اگر ایک شخص خود بچے پیدا نہیں کرتا لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں جیسے بھتیجے یا بھانجی کی پرورش میں مدد کرتا ہے تو وہ بھی بالواسطہ طور پر اپنے خاندان کے جینز کو اگلی نسل تک پہنچا رہا ہے۔ یعنی وہ خود کھلاڑی بننے کے بجائے ٹیم کی کامیابی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایک طرح سے جی۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جو جینز مردوں میں ہم جنس پرستی کا رجحان پیدا کرتے ہیں، وہی جینز جب خواتین میں پائے جاتے ہیں تو شاید ان کی فرٹیلیٹی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ جینز آبادی میں باقی رہتے ہیں۔ اچھا،
تو جنسیت صرف تولید تک محدود نہیں۔ جی، اس کے سماجی اور حیاتیاتی کردار بہت وسیع ہیں۔ اور آخر میں کتاب جنس کے ایک تاریک پہلو پر بھی بات کرتی ہے، یعنی جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشنز یا STIs۔ جی، یہ جنس کی قیمت کا ایک اور پہلو ہے۔ کتاب اس بات کی کھوج لگاتی ہے کہ یہ انفیکشنز ہمارے بائیولوجیکل نظام کا ہی فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ جراثیم اپنے میزبان کے رویے کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ وہ خود زیادہ پھیل سکیں۔ بالکل۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ بیماریوں کا جراثیم ہمیں زیادہ سوشل بنا دیتے ہیں؟ اگلی بار کسی پارٹی میں جانے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ ایک پیراسائٹ ہے ٹاکسوپلازما گونڈی، وہ چوہوں کو بلیوں سے نڈر بنا دیتا ہے تاکہ وہ آسانی سے بلی کا شکار بنے اور پیراسائٹ بلی کے جسم میں پہنچ جائے۔ واہ! یہ اصول واضح کرتا ہے کہ جراثیم اور ہمارے رویے کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک طرح کی بائیولوجیکل ہیرا پھیری ہے۔ اس پوری گفتگو کا اختتام کتاب کے تعارف کی ایک بہت ہی بنیادی اور حیران کن حیاتیاتی حقیقت پر ہوتا ہے، جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جی، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی نشوونما کے ابتدائی مراحل میں ہر انسانی جنین یعنی فیٹس کے پاس وہ تمام بنیادی حصے موجود ہوتے ہیں جن سے مردانہ اور زنانہ دونوں طرح کے جنسی اعضاء بن سکتے ہیں۔ دونوں؟ جی، بیضادانیہ یعنی اووریز اور خصیے یعنی ٹیسٹس ایک ہی ٹشو سے بنتے ہیں۔ عضو تناسل پینس اور بھگناسا کلیٹورس بھی ایک ہی ساخت سے وجود میں آتے ہیں۔ ہارمونز کی معمولی سی تبدیلی اس راستے کا تعین کرتی ہے۔ تو اس پوری بحث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانی جنسیت صرف ایک خواہش یا عمل نہیں، بلکہ یہ لاکھوں سال پر محیط ایک ارتقائی کہانی ہے۔ ہماری کشش، ہمارے اعمال، سب کے پیچھے گہرے مقاصد چھپے ہیں۔ بالکل، یہ کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم جنسیت کو صرف ثقافتی یا اخلاقی اینک سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کے پیچھے کار فرما بائیولوجیکل اور ارتقائی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس سائنس کو سمجھتے ہیں تو شاید ہم اپنے بہت سے پیچیدہ سوالات کے جواب تلاش کر پائیں۔ جی، اور اپنے اور دوسروں کے رویوں کو بھی بہتر طور پر سمجھ پائیں۔ حلوں کے لیے، اگر جیسا کہ کتاب کہتی ہے ہماری بنیادی ترین مردانہ اور زنانہ اعضاء ایک ہی حیاتیاتی نقشے سے شروع ہوتے ہیں، تو پھر ان سماجی اور نفسیاتی فرقوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جنہیں ہم اکثر مطلق اور ناقابل عبور سمجھتے ہیں؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں پہلے باب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا باب ہے لڑکیاں صرف تفریح چاہتی ہیں، اور اس میں داخل ہوتے ہی پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ کافی چونکا دینے والی ہے۔ حیض یعنی منارچی کی اوسط عمر جی، پچھلے صرف 150 سالوں میں یہ عمر 17 سال سے کم ہو کر 12 سال رہ گئی ہے۔ 5 سال کی کمی، یہ تو ارتقائی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا ماحول ہماری حیاتیات کو کتنی تیزی سے بدل رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ذرائع میں کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ ایک بہت دلچسپ نظریہ ہے جسے نفسیاتی سماجی صورت کا نظریہ کہتے ہیں۔ یہ تو کافی بھاری برکم نام ہے۔ آسان الفاظ میں کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بچی کو اپنی ابتدائی زندگی میں بہت زیادہ تناؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ تناؤ مطلب کس قسم کا؟ جنگ یا قحط جیسا؟ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن آج کل کا تناؤ مختلف ہے، جیسے والدین میں طلاق، گھر کے جھگڑے یا معاشی پریشانی۔ جسم کے لیے تناؤ تناؤی ہے، تو جسم اسے ایک اشارہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک غیر مستحکم دنیا میں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تولیدی عمل کو جلدی شروع کر دیا جائے۔ اچھا، کہ شاید بعد میں موقع نہ ملے۔ یہ تو بہت معنی خیز بات ہے۔ ایک اور نظریہ باپ کی عدم موجودگی کا بھی ہے۔ یہ مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ جی، یہ قدرے متنازع ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک حیاتیاتی منطق دی جاتی ہے۔ خیال یہ ہے کہ اگر حیاتیاتی والد گھر میں موجود نہ ہو اور کوئی غیر متعلقہ مرد جیسے ستیلا والد گھر میں ہو تو اس کی موجودگی سے، شاید اس کی خوشبو سے، لڑکی کے جسم کو یہ لاشعوری اشارہ مل سکتا ہے کہ اب جنسی طور پر بالغ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک منٹ، خوشبو سے مطلب فیرومونز کی بات ہو رہی ہے؟
جی بالکل، یہ ایک ممکنہ وضاحت ہے، لیکن جس نظریے پر سب سے زیادہ اتفاق ہے وہ ہے بچپن کا موٹاپا۔ اچھا۔ مشیگن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کا حوالہ ہے کہ موٹی لڑکیوں میں 9 سال کی عمر سے پہلے چھاتیوں کی نشوونما اور 12 سال سے پہلے حیض آنے کا امکان 80% زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ ہے جو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ چربی کی مقدار سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ چربی جسم میں کہاں جمع ہے۔ مطلب کولہوں کی چربی پیٹ کی چربی سے اتنی مختلف کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ولیم لاسک کی تحقیق بتاتی ہے کہ کولہوں اور رانوں پر جو چربی جمع ہوتی ہے وہ ایک خاص قسم کی ہوتی ہے۔ وہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھری ہوتی ہے۔ اور وہ کیوں ضروری ہیں؟ وہ حمل کے دوران بچے کے دماغ کی نشوونما کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ ایک مخصوص بینک اکاؤنٹ ہے جو صرف بچے کے دماغ کی تعمیر کے لیے ہے۔ جب اس اکاؤنٹ میں کافی رقم جمع ہو جاتی ہے تبھی جسم کو ہری جھنڈی ملتی ہے کہ اب وہ ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکتا ہے۔ واہ، یعنی جسم صرف توانائی نہیں دیکھ رہا بلکہ صحیح قسم کا تعمیراتی مواد بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس سب کا ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے جسے پیٹر گلکمن مس میچ کہتے ہیں۔ جی، کہ جسم تو تیار ہے لیکن ذہن اور جذبات ابھی بھی ایک بچی کے ہیں۔ یہ تو جدید معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، اور یہ چیلنج بلوغت کی دوسری علامات میں بھی نظر آتا ہے، جیسے چھاتیوں کی نشوونما۔ انسانی چھاتیاں تمام ممالیہ جانوروں میں منفرد ہیں۔ وہ کیسے؟ دوسرے جانوروں میں یہ صرف دودھ پلانے کے وقت بڑھتی ہیں، لیکن انسانوں میں یہ بلوغت پر بڑھتی ہیں اور زندگی بھر بڑی رہتی ہیں۔ ان کا مقصد صرف دودھ پلانا نہیں ہے۔ ہاں، ان کے دوہرے کردار بتائے گئے ہیں، والدین اور جنسی۔ ایک نظریہ ڈیسمنڈ مورس کا ہے جو مجھے کافی دلچسپ لگا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان سیدھا کھڑا ہوا تو جنسی کشش کے لیے پیچھے موجود سرین یعنی بٹکس نظر آنا کم ہو گئے، تو چھاتیاں سامنے کی طرف سرین کی نقل کے طور پر ابھریں تاکہ آمنے سامنے جنسی عمل کی طرف راغب کیا جا سکے۔ یہ ایک بہت مشہور نظریہ ہے۔ ایک زیادہ سادہ وضاحت یہ ہے کہ ان میں موجود چربی حمل اور دودھ پلانے کے مشکل وقت کے لیے توانائی کا ایک اضافی ذخیرہ ہے۔ اور ذرائع میں ایک انتہائی حیران کن بات یہ بھی ہے کہ مرد بھی دودھ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی، یہ ممکن ہے۔ شدید بھوک یا کچھ خاص ہارمونل علاج کے دوران مردوں میں دودھ پیدا ہونے کے واقعات ریکارڈ پر ہیں۔ یہاں تک کہ نوزائیدہ بچوں میں بھی پیدائش کے چند دن بعد تھوڑا سا دودھ خارج ہو سکتا ہے، جسے چڑیا کا دودھ کہتے ہیں۔ یہ ماں کے ہارمونز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناقابل یقین۔ اچھا، جسمانی ساخت میں تناسب یعنی سیمیٹری کی بھی بات ہوئی ہے۔ جی، کہ متناسب چہرے اور جسم زیادہ پرکشش سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ چھاتیوں کا تھوڑا بہت غیر متناسب ہونا تو عام ہے، لیکن ایک برطانوی تحقیق کہتی ہے کہ اگر فرق بہت زیادہ ہو تو یہ کم زرخیزی یا چھاتی کے کینسر کے زیادہ خطرے کی علامت ہو سکتا ہے۔ باب میں جنسی اعضاء کی تفصیلات بھی ہیں، جیسے وولوا اور اندام نہانی کا فرق۔ بالکل، جو اکثر لوگ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ ایک دلچسپ تاریخی بات بھی ہے کہ 16ویں صدی میں وولوا کو شائستگی سے ہے نونی نو کہا جاتا تھا۔ یعنی شیکسپیئر کے دور میں بایولوجی کافی رنگین ہوتی ہوگی۔ اچھا، زیر ناف بالوں کے بارے میں بھی ایک غیر متوقع بات سامنے آئی ہے۔ جی، کہ ان کا ایک کام فیرومونز یعنی جسم کی خاص خوشبو کو پھیلانا ہے۔ لیکن آج کل ان کو ہٹانے کے رواج کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زیر ناف جو ہیں یعنی پیوبک لائس تقریباً ختم ہونے کے قریب ہیں۔ یہ جدید ثقافت کا حیاتیات پر ایک سیدھا اثر ہے، اور ثقافتی نظر بھی کتنی مختلف ہے۔ کوریا جیسی جگہوں میں زیر ناف بالوں کو زرخیزی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور وہاں ان کے ٹرانسپلانٹ بھی ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ باب کا اختتام بھزر یعنی کلیٹورس اور orgasm پر ہوتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ بھزر انسانی جسم کا واحد عضو ہے جس کا مقصد صرف اور صرف لذت فراہم کرنا ہے۔ اور orgasm، جیسا کہ ذرائع کہتے ہیں، صرف ایک جسمانی رد عمل نہیں بلکہ ایک ذہنی کیفیت ہے۔ ذہنی کیفیت؟ جی، ایک سوئس تحقیق سے پتہ چلا کہ جو خواتین اپنے ساتھی سے زیادہ محبت اور جذباتی قربت محسوس کرتی ہیں ان کا orgasm زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اس میں محبت کے ہارمون آکسیٹوسن کا بڑا کردار ہے۔ یعنی جذبات اور حیاتیات بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ تعلق صرف خواتین تک محدود نہیں ہے۔
تو آئیے دوسرے باب کی طرف چلتے ہیں جس کا عنوان ہے لڑکوں سے مردوں تک۔ یہ باب ایک بہت بڑے افسانے سے شروع ہوتا ہے، عضو تناسل کا سائز۔ اور ذرائع اس افسانے کو فوراً رد کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام ممالیہ جانوروں میں انسانوں کا عضو تناسل اپنے جسم کے تناسب سے سب سے بڑا ہے۔ ایک گوریلا کا عضو تناسل کھڑے ہونے پر صرف 1.5 انچ کا ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر پریشانی مردوں کو خود ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 85% خواتین اپنے ساتھی کے سائز سے مطمئن ہیں، جبکہ صرف 55% مرد خود مطمئن ہیں۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ زیادہ ہے۔ اور جہاں تک خواتین کی ترجیح کا تعلق ہے، ذرائع کے مطابق لمبائی سے زیادہ چوڑائی اہم ہو سکتی ہے بھزر کو تحریک دینے کے لیے۔ لیکن ایک جگہ جہاں سائز واقعی بہت اہم ہے وہ ہے کونڈم کی فٹنگ۔ جی، یہ ایک عوامی صحت کا سنگین مسئلہ ہے۔ تھائی لینڈ اور بھارت کی مثالیں ہیں کہ غلط سائز کے کونڈومز کی وجہ سے وہ یا تو پھٹ جاتے ہیں یا اتر جاتے ہیں، جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ عضو تناسل کی ساخت میں ایک اور منفرد بات یہ ہے کہ اس میں ہڈی نہیں ہوتی، جسے بیکولم کہتے ہیں۔ جی، اور اس کی غیر موجودگی انسانی جنسی عمل کو زیادہ قریبی اور طویل بناتی ہے۔ ہڈی کی موجودگی فوری دخول کو ممکن بناتی ہے، لیکن انسانوں میں یہ خون کے بہاؤ پر منحصر ہے، جس کے لیے جوش اور تحریک ضروری ہے۔ مطلب یہ صرف ایک میکینیکی عمل نہیں رہتا۔ لیکن جانوروں کی دنیا میں تو کچھ انتہائی عجیب مثالیں ہیں۔ شہد کی مکھیوں والی بات پڑھ کر تو میں دنگ رہ گیا۔ جی، نر شہد کی مکھی کی زندگی کا واحد مقصد ملاپ کرنا ہے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا عضو تناسل ایک دھماکے سے پھٹ کر الگ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ یہ فطرت میں ڈسپوزیبل مرد کی ایک مثال ہے۔ خدا کی پناہ، ملاپ کے فوراً بعد موت۔ چلیں ایک اور پیچیدہ موضوع کی طرف آتے ہیں جس پر باب میں بات کی گئی ہے، ختنہ۔ یہ ایک بہت حساس موضوع ہے۔ تاریخی طور پر یہ شاید مشرق وسطیٰ میں صفائی کے اقدام کے طور پر شروع ہوا ہوگا۔ اس کا موازنہ اکثر خواتین کے جنسی اعضاء کو مسخ کرنے یعنی FGM سے کیا جاتا ہے، لیکن ذرائع ان میں کچھ اہم فرق بتاتے ہیں۔ جی، وہ 3 فرق بتاتے ہیں۔ پہلا، مردانہ ختنے میں طبی پیچیدگیاں بہت کم ہیں۔ دوسرا، یہ عام طور پر طبی ماحول میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم یہ کہ اس میں لذت پیدا کرنے والے زیادہ تر ٹشوز کو نہیں ہٹایا جاتا۔ لیکن سب سے حیران کن پہلو ختنے اور HIV کے درمیان تعلق ہے۔ یہ میرے لیے بالکل نئی بات تھی۔ یہ ایک بہت اہم دریافت ہے۔ کینیا اور یوگانڈا میں بڑی تحقیق سے پتہ چلا کہ ختنہ شدہ مردوں میں HIV کا خطرہ 50% تک کم ہو جاتا ہے۔ 50%؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عضو تناسل کی بیرونی جلد یعنی فورسکن میں لینگرہانز سیلز نامی خلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ خلیے HIV وائرس کا پہلا اور آسان ترین ہدف ہوتے ہیں۔ جلد کو ہٹانے سے وائرس کے داخل ہونے کا ایک بڑا راستہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خصیتین یعنی ٹیسٹیکلز کی۔ یہ جسم سے باہر کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ تو سادہ ہے، سپرم کو ٹھنڈا ماحول چاہیے۔ بالکل، گرم ٹب یا لیپ ٹاپ گود میں رکھنے سے مردانہ زرخیزی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے، اور خصیتین کا سائز بھی ایک ارتقائی کہانی سناتا ہے۔ اچھا؟ جی، کسی بھی نوع کے خصیتین کا سائز اس کی مادہ میں بے راہ روی یعنی پرومسکیوٹی کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ اسے سپرم کا مقابلہ کہتے ہیں۔ یہ سپرم کا مقابلہ کیا چیز ہے؟ اسے ایک حیاتیاتی دوڑ سمجھیں۔ جن انواع میں مادہ کے ایک سے زیادہ ساتھی ہوتے ہیں، جیسے چمپینزی، وہاں ہر نر کا سپرم دوسرے نر کے سپرم سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس دوڑ کو جیتنے کے لیے ارتقاء نے انہیں بڑے خصیتین دیے ہیں تاکہ وہ زیادہ سپرم پیدا کر سکیں۔ اور گوریلا؟ گوریلا میں ایک نر کا غلبہ ہوتا ہے تو مقابلے کا امکان کم ہوتا ہے، اس لیے ان کے خصیتین بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور انسان ان دونوں کے درمیان کہیں آتے ہیں۔ آخر میں باب منی یعنی سیمن کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور یہ صرف سپرم نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ سپرم تو اس کا صرف 1% حصہ ہے، باقی 99% تو چینی، پروٹین اور دوسرے سیال مادے ہیں جو سپرم کو توانائی اور تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اور سپرم کے مقابلے کا نظریہ یہاں بھی لاگو ہوتا ہے؟ جی، ایک بہت دلچسپ آسٹریلیاوی تحقیق کا حوالہ ہے کہ جب مردوں کو ایسی فحش فلمیں دکھائی گئیں جن میں 2 مرد اور 1 عورت تھے تو کیا ہوا؟
تو ان کے خارج ہونے والے سپرم کی تعداد اور رفتار دونوں میں اضافہ ہو گیا۔ یہ لاشعوری سطح پر سپرم کے مقابلے کے خطرے کا جسمانی رد عمل تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، مطلب دماغ لاشعوری طور پر جسم کو بہتر کارکردگی پر مجبور کر رہا ہے۔ اور آخر میں ایک ہلکی پھلکی بات کہ خوراک کا اثر منی کے ذائقے پر بھی پڑتا ہے۔ جی، پھل کھانے سے ذائقہ بہتر ہوتا ہے، جبکہ کافی یا شراب سے تلخ۔ تو مجموعی طور پر ان ذرائع سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانی جنسیت صرف حیاتیات کا کھیل نہیں، یہ حیاتیات، ارتقاء، نفسیات اور ثقافت کا ایک انتہائی پیچیدہ امتزاج ہے۔ بالکل، خوبصورتی کے معیارات سے لے کر ختنے جیسی رسومات تک ہر چیز ہماری بنیادی بائیولوجی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں واپس ہمارے شروع کے سوال پر لاتا ہے۔ یہ پوری گفتگو ایک بہت اہم سوچ کو جنم دیتی ہے جسے ہم سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ہمارا ماحول ہمارے تناؤ سے لے کر ہماری خوراک تک ہماری بنیادی حیاتیات کو اتنی تیزی اور اتنی گہرائی سے تبدیل کر سکتا ہے، تو آج 21ویں صدی میں فطری جنسی نشوونما کا اصل مطلب کیا رہ گیا ہے؟ ہم باب 3 سے شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے میں بہت پرجوش ہوں اور میں اسے چھپا نہیں سکتا۔ ہاں، یہ عنوان ہی ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آخر چاہتے کیوں ہیں؟ کامیابی سے آگے بڑھانا۔ یعنی فطرت چاہتی ہے کہ صحت مند بچے پیدا ہوں۔ بالکل، اور محبت یعنی جوڑا بنانے کا عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان بچوں کی پرورش اور حفاظت ہو سکے۔ اور محبت کا ایک بہت ہی دلچسپ اثر بھی ان ذرائع میں بتایا گیا ہے۔ ایک تحقیق ہوئی تھی جان مینر کی، جس سے پتہ چلا کہ محبت میں ہونا دوسرے پرکشش لوگوں کی طرف ہماری توجہ کم کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک شاندار تحقیق ہے۔ تو کیا محبت ہمیں واقعی اندھا بنا دیتی ہے دوسرے آپشنز کے لیے؟ ایک طرح سے ہاں۔ انہوں نے کالج کے طلباء کے 2 گروپ بنائے۔ ایک گروپ کو کہا کہ وہ اس وقت کے بارے میں لکھیں جب انہیں شدید محبت محسوس ہوئی۔ اچھا، اور دوسرے گروپ کو خوشی کے احساس کے بارے میں لکھنے کو کہا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دونوں گروپس کو پرکشش اور اوسط چہروں کی تصاویر دکھائی گئیں۔ اور نتائج کیا تھے؟ جس گروپ نے محبت کے بارے میں لکھا تھا، انہوں نے پرکشش چہروں پر بہت کم توجہ دی، ان کی نظریں بس ایسے ہی گزر گئیں۔ لیکن دوسرے گروپ کی توجہ پرکشش چہروں پر زیادہ دیر ٹکی رہی۔ واو! تو نظریہ یہ ہے کہ محبت ایک ارتقائی ڈھال کی طرح کام کرتی ہے، جو ہمیں ہمیشہ کسی بہتر ساتھی کی تلاش سے روک کر موجودہ رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ اچھا، یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کشش کوئی مستقل چیز نہیں ہے، خاص طور پر خواتین میں یہ ان کے ماہواری کے چکر کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ بالکل۔ یعنی خواتین کا ٹائپ مہینے کے دوران بدلتا رہتا ہے؟ جی، ایسا ہی ہے۔ جب خواتین زرخیزی کے عروج پر ہوتی ہیں، یعنی اوویولیشن کے دوران، تو وہ لاشعوری طور پر ایسے مردوں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں جن میں مردانہ خصوصیات نمایاں ہوں۔ جیسے کہ لمبا قد، بھاری آواز؟ جی، لمبا قد، بھاری آواز، مضبوط جبڑا، یہ خصوصیات اچھے اور صحت مند جینز کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ اور جب وہ اوویولیشن نہیں کر رہی ہوتی؟ تب وہ نرم خصوصیات کو ترجیح دیتی ہیں، جو استحکام اور ایک اچھے والد بننے کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو ایک ہی عورت مہینے کے مختلف دنوں میں مختلف قسم کے مردوں کو پرکشش سمجھ سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں تو یہ بھی تھا کہ خواتین کے ماہواری کے مختلف مراحل پر تصاویر لی گئیں اور لوگوں نے کہا کہ اوویولیشن والی تصاویر میں وہ زیادہ پرکشش نظر آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جی بالکل، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق اوویولیشن کے دوران خواتین میں بے وفائی کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر اگر ان کا اپنا ساتھی روایتی طور پر بہت پرکشش نہ ہو۔ اچھا، یہیں سے ایک انتہائی نایاب لیکن حیاتیاتی طور پر ممکن تصور سامنے آتا ہے جسے ہیٹرو پیٹرنل سپرفیکینٹیشن کہتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو کسی فلم کی کہانی لگ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسے جڑواں بچے جن کے بام مختلف ہوں۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب ایک عورت اوویولیشن کے دوران ایک سے زیادہ انڈے خارج کرے اور مختلف وقت میں 2 مختلف مردوں سے جنسی تعلق قائم کریں۔ ناقابل یقین۔ جی، یہ انتہائی نایاب ہے، لیکن حیاتیاتی طور پر ممکن ہے۔ اچھا، تو حواس کی بات کرتے ہیں۔ خوشبو، یہ ایک پوشیدہ لاشعوری طاقت ہے۔ اکثر لوگ اپنے محبوب کے کپڑوں کو سونگھ کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اس کے پیچھے فیرومونز کا تصور ہے، یعنی ایسے کیمیائی سگنل۔ اگرچہ ابھی تک کوئی واضح انسانی فیرومون دریافت نہیں ہوا، لیکن خوشبو کا تعلق ہمارے مدافعتی نظام سے بہت گہرا ہے۔
خوشبو کی بات چلی رہی ہے تو اب ایک ایسی تحقیق کا ذکر کرتے ہیں جو سننے میں بہت عجیب لگتی ہے، پسینے والی ٹی شرٹ تحقیق۔ جی، یہ کلاس ویڈیکائن کی 1995 کی ایک کلاسک تحقیق ہے۔ اس میں کچھ مردوں کو 2 راتوں تک ایک ہی ٹی شرٹ پہننے کو کہا گیا۔ اور کوئی پرفیوم وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ پھر خواتین کو ان ٹی شرٹس کو سونگھ کر بتانا تھا کہ انہیں کون سی خوشبو سب سے زیادہ پسند آئی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ تھا کہ خواتین ان مردوں کی خوشبو کی طرف زیادہ راغب ہوئیں جن کا مدافعتی نظام ان سے سب سے زیادہ مختلف تھا۔ خاص طور پر ان کے HLA جینز مختلف تھے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قدرتی طور پر ایسے ساتھی کی طرف کھینچے جاتے ہیں جس کا مدافعتی نظام ہم سے الگ ہو تاکہ ہمارے بچوں کو بیماریوں سے لڑنے کی بہترین صلاحیت ملے؟ بالکل، یہ فطرت کا طریقہ ہے جینیاتی تنوع کو یقینی بنانے کا۔ یہ تو لاشعوری سطح پر جینیٹک انجینئرنگ کرنے جیسا ہے۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کی بو ہمارے منفرد HLA کی عکاسی کرتی ہے۔ ماہر نفسیات ریچل ہرز کہتی ہیں، خوشبو کا کوئی بریڈ پٹ نہیں ہوتا۔ واہ، یعنی ہر شخص کے لیے پرکشش خوشبو مختلف ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرفیوم ہم استعمال کرتے ہیں وہ دراصل ہماری قدرتی کشش میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ کچھ تحقیق اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ پرفیوم ہمارے قدرتی سگنلز کو چھپا سکتا ہے، جو شاید ہمارے لیے بہترین ساتھی کے انتخاب کو مشکل بنا دے۔ اچھا، خوشبو کی بات تو ہو گئی، لیکن ان چیزوں کا کیا جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ وہ محاورہ تو سب نے سنا ہے، لمبا، سانولا اور خوبصورت۔ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی سائنس ہے؟ جی بالکل۔ سانولا یعنی گہری رنگت والی جلد ایک اہم وائٹامن فولیٹ یعنی B9 کو سورج کی UV شعاؤں سے بچاتی ہے۔ اور فولیٹ کیوں ضروری ہے؟ فولیٹ صحت مند سپرم کی پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو گہری رنگت صحت اور زرخیزی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور خوبصورت، کیا خوبصورتی کا کوئی عالمی معیار ہے؟ ایک عالمی معیار ہے، توازن یا سیمیٹری۔ سیمیٹری؟ جی، ایک تحقیق میں برٹین کے لوگوں اور تنزانیہ کے ہدزہ قبیلہ جو آج بھی شکار کر کے گزر بسر کرتے ہیں، اچھا، ان دونوں گروہوں کو چہروں کی تصویریں دکھائی گئیں اور دونوں نے متوازن چہروں کو زیادہ پرکشش قرار دیا۔ توازن اچھی جینز کی علامت ہے۔ اور ذرائع میں ایک بہت ہی حیران کن تعلق بتایا گیا ہے توازن اور آرگزم کے درمیان۔ جی، ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جن مردوں کے جسم زیادہ متوازن تھے ان کی ساتھی خواتین نے زیادہ آرگزم حاصل کرنے کا بتایا۔ یہ ایک متنازع تلاش ہے، لیکن نظریہ یہ ہے کہ شاید خواتین کا جسم لاشعوری طور پر اچھے جینز والے ساتھی کے ساتھ تولید کے امکانات بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بصری محرکات کی بات کریں تو ایک عام خیال تو یہی ہے کہ مرد زیادہ بصری ہوتے ہیں، خاص طور پر پورنوگرافی کے حوالے سے، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ یہ ایک دقیانوسی تصور ہے جسے حالیہ تحقیق نے چیلنج کیا ہے۔ میریڈتھ چیورز کی ایک تحقیق میں شرکاء کو مختلف جنسی مناظر دکھائے گئے اور نتائج سے پتہ چلا کہ خواتین جسمانی طور پر مردوں کے مقابلے میں زیادہ متنوع مناظر سے تحریک پاتی ہیں، یہاں تک کہ سیکس کرتے ہوئے بونوبوس کی تصاویر سے بھی۔ بونوبوس مطلب بندر؟ جی، تو یہ خیال غلط ہے کہ صرف مرد بصری ہوتے ہیں؟ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ دونوں مختلف طریقوں سے بصری ہوتے ہیں۔ کنسائن انسٹیٹیوٹ کی ایک آئی ٹریکنگ تحقیق میں پتہ چلا کہ جب مردوں کو برہنہ تصاویر دکھائیں گئیں تو انہوں نے خواتین کے چہروں کو زیادہ دیکھا۔ چہروں کو؟ یہ تو غیر متوقع ہے۔ جی، اور اس سے ان کے دماغ کے جذباتی مرکز امگڈالا میں زیادہ سرگرمی نظر آئی۔ اور یہ تمام اشارے، خوشبو، شکل و صورت ہمیں پہلے بوسے کی طرف لے جاتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک رشتے کو بنا یا بگاڑ سکتا ہے۔ بالکل، پہلا بوسہ صرف رومانوی نہیں بلکہ یہ کیمیائی معلومات کا ایک بہت بڑا تبادلہ ہے۔ اس میں بو، لمس اور ذائقہ شامل ہوتا ہے، جو لاشعوری طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شخص ہمارے لیے جینیاتی طور پر موزوں ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم باب 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عنوان ہے آئیے سیکس کے بارے میں بات کریں۔ یہ باب کنوارا پن اور ہائمن کے ثقافتی جنون سے شروع ہوتا ہے۔ جی، ہائمن ایک جھلی ہے جو اندام نہانی کے دہانے پر ہوتی ہے۔ ثقافتی طور پر اسے کنوارا پن کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے اور آج بھی کچھ معاشروں میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی کنوارا پن کا کوئی قابل اعتماد اشارہ ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا مغالطہ لگتا ہے۔ بالکل،
اور یہ ایک خطرناک مغالطہ ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ہائمن کا کنوارا پن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ورزش سائیکل چلانے یا ٹیمپون استعمال کرنے سے بھی پھٹ سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ کچھ خواتین اس کے بغیر ہی پیدا ہوتی ہیں۔ جی، کچھ فیصد خواتین تو اس کے بغیر ہی پیدا ہوتی ہیں، اور بلوغت کے بعد یہ اتنا لچکدار ہو جاتا ہے کہ جماع کے دوران پھٹے بغیر پھیل سکتا ہے۔ تو اس پر اتنا زور دینا سائنسی طور پر بالکل بے بنیاد ہے۔ بے بنیاد اور غیر منصفانہ ہے۔ اچھا، اب بے وفائی بمقابلہ یکزوجیت پر بات کرتے ہیں۔ کیا انسان قدرتی طور پر یکزوجیت والے ہیں؟ ارتقائی طور پر دیکھیں تو زیادہ تر جانوروں کی انواع کثیر زوجیت والی ہوتی ہیں۔ صرف 5% ممالیہ جانور سماجی طور پر یکزوجیت والے ہیں۔ صرف 5%؟ جی، اس کی ایک کلاسک مثال پریری وول ہیں، جو ساری زندگی ایک ہی ساتھی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ آکسیٹوکسن اور ویزوپریسن نامی ہارمون سے جڑا ہوا ہے۔ اور انسانوں میں کیا ہمارے اندر بھی کوئی ایسا بے وفائی والا جین موجود ہے؟ سویڈن کی ایک تحقیق میں مردوں میں RS3334 نامی جین کی ایک قسم کو ازدواجی مسائل اور بے وفائی کے بڑھتے ہوئے خطرے سے جوڑا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں کہ ہم بے وفا جیسے پیچیدہ رویے کو صرف ایک جین سے جوڑ دیں؟ آپ نے بالکل درست کہا۔ جیسا کہ ماہر حیاتیات ہیلن فشر کہتی ہیں، حیاتیات قسمت نہیں ہے۔ ہمارے اندر کچھ رجحانات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے شعور اور انتخاب سے ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ ایک جین کسی کے رویے کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ آئیے اب آرگیزم پر بات کرتے ہیں۔ مردانہ آرگیزم کا ارتقائی مقصد تو واضح ہے، لیکن زنانہ آرگیزم ہمیشہ سے ایک معمہ رہا ہے۔ کیا یہ صرف ایک ضمنی پیداوار ہے، جیسے مردوں کے نپلز؟ یہ ایک بہت پرانا نظریہ ہے، اور سچ کہوں تو کافی توہین آمیز بھی ہے۔ اب سائنسدان اسے چیلنج کر رہے ہیں۔ ایک زیادہ دلچسپ خیال یہ ہے کہ اس کا تعلق جوڑے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے سے ہے۔ اچھا، یعنی اس کا تعلق افزائش نسل سے زیادہ محبت سے ہے۔ بالکل۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جو خواتین اپنے ساتھی سے محبت کرتی ہیں، وہ زیادہ اور بہتر آرگازم حاصل کرتی ہیں۔ یہ خوشگوار تجربہ رشتے کو مضبوط بناتا ہے، اور یہ مضبوط رشتہ بچوں کی بہتر پرورش کے لیے ضروری ہے۔ اسی باب میں ایک بہت ہی عجیب حقیقت ویاگرا کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ ہاں، ویاگرا کی دریافت ایک حادثہ تھی۔ یہ دراصل دل کی بیماری کے علاج کے لیے بنائی جا رہی تھی، لیکن اس کا ایک اور عجیب ضمنی اثر ہے: ناک کی بندش۔ ناک کی بندش؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری ناک کے اندر بھی اریکٹائل ٹیشو ہوتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا جنسی اعضاء میں ہوتا ہے۔ ویاگرا خون کے بہاؤ کو بڑھاتی ہے، جس سے ناک کا یہ ٹیشو بھی پھول جاتا ہے۔ کمال ہے۔ تو اب ایک ایسے موضوع کی طرف آتے ہیں جس پر بہت کم بات ہوتی ہے: زنانہ انزال۔ کیا یہ حقیقت ہے یا افسانہ؟ یہ 100% حقیقت ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، بکرات اور کاما سوترا نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، لیکن 20ویں صدی میں اس خیال کو دبا دیا گیا۔ تو ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ یہ پیشاب ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ بالکل نہیں۔ لیب تجزیے سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سیال پیشاب سے کیمیائی طور پر مختلف ہے۔ در حقیقت یہ مردانہ پروسٹیٹ کے سیال سے بہت ملتا جلتا ہے۔ تو اگر یہ پیشاب نہیں تو یہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ زنانہ پروسٹیٹ سے آتا ہے، جسے پہلے سکنز گلینڈز کہا جاتا تھا۔ 2001 میں اسے باضابطہ طور پر زنانہ پروسٹیٹ کا نام دیا گیا۔ اور اس کا جی اسپاٹ سے کیا تعلق ہے؟ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ جسے جی اسپاٹ کہا جاتا ہے، وہ دراصل کوئی الگ عضو نہیں، بلکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے زنانہ پروسٹیٹ کی ٹیشو کو سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے متحرک کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اس کا ارتقائی مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے نمایاں نظریہ یہ ہے کہ یہ پیشاب کی نالی کے انفیکشن یعنی UTI سے بچاؤ کے لیے ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، خواتین میں UTIs مردوں کے مقابلے میں بہت عام ہیں، اور جماع انفیکشن کا ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ جس طرح مردانہ پروسٹیٹ کا سیال اینٹی مائکروبیل ہوتا ہے، اسی طرح یہ سیال بھی جماع کے بعد پیشاب کی نالی کو صاف کر کے بیکٹیریا کو باہر نکالنے کا کام کر سکتا ہے۔ تو یہ جسم کا ایک قدرتی دفاعی نظام ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت منطقی لگتا ہے۔ آخر میں ایک اور حیران کن حقیقت منی کے بارے میں ہے۔ جی، ایک ابتدائی تحقیق میں ساتھی کی منی سے بار بار سامنا کرنے کو پری ایکلیمسیا، جو حمل کی ایک خطرناک حالت ہے، کہ کم خطرے سے جوڑا گیا ہے۔ اچھا،
نظریہ یہ ہے کہ عورت کا مدافعتی نظام ساتھی کے پروٹینز کو پہچان لیتا ہے اور حمل کے دوران اسے بیرونی حملہ آور سمجھ کر ری ایکشن نہیں دیتا، لیکن یہ ابھی ابتدائی تحقیق ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ہماری حیاتیات، خوشبو سے لے کر ہمارے مدافعتی نظام تک، ہماری خواہشات اور تعلقات کو ان طریقوں سے رہنمائی کرتی ہے جن پر ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ان حیاتیاتی محرکات کو سمجھنا ہمیں بے بس نہیں بناتا، بلکہ زیادہ بااختیار بناتا ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے تو ہم اپنے تعلقات میں زیادہ باشعور انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی حیاتیات کے غلام نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہمارے جسم تولید اور جوڑا بنانے کے لیے بنے ہیں، لیکن آج کی دنیا میں جہاں جدید معنی حمل ادویات اور بدلتے ہوئے خاندانی ڈھانچے عام ہیں، یہ قدیم حیاتیاتی محرکات مستقبل میں خود کو کیسے ظاہر کریں گے؟ جب تولید بنیادی مقصد نہیں رہے گا تو کیا ہمارے جسم کشش اور قربت کے لیے کوئی نئے مقاصد تلاش کر لیں گے؟ باب 5 تم جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ارتقاء میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا، ہر چیز ایک سمجھوتا ہے۔ صحیح۔ جیسے 2 ٹانگوں پر چلنے سے ہمیں اونچائی کا فائدہ تو ملا، لیکن ہم جانوروں جیسی تیز رفتاری کھو بیٹھے۔ بالکل، اور بڑے دماغ، انہوں نے ہمیں بے پناہ ذہانت دی، لیکن اس کی قیمت یہ ہے کہ انسانی بچے پیدائش کے وقت دنیا میں سب سے بے بس مخلوق ہوتے ہیں۔ اور جنسی تولید بھی اسی طرح کا ایک سمجھوتا ہے۔ یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر نسل میں جینیاتی تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے ایک نوع یعنی سپیشیز بدلتے ہوئے ماحول، نئے وائرسز اور شکاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ اچھا، اس نظریے کو ریڈ کوئین ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ ریڈ کوئین ہائپوتھیسس، یہ نام تو بڑا دلچسپ ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ نام لیوس کیرول کی مشہور کتاب تھرو دا لکنگ گلاس سے لیا گیا ہے۔ اس میں ایک کردار ہے ریڈ کوئین، وہ ایلس کو بتاتی ہے یہاں تمہیں ایک ہی جگہ پر رہنے کے لیے بھی مسلسل دوڑنا پڑتا ہے۔ یعنی ارتقاء کی دوڑ میں صرف اپنی جگہ پر قائم رہنے کے لیے بھی آپ کو لگاتار بھاگتے رہنا پڑتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جاندار کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، ہمیشہ ایک قدم آگے رہنے کی جنگ جاری رہتی ہے۔ تو یہ تو ہوا فائدہ، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، اس کی ایک قیمت ہے۔ وہ قیمت کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی قیمت ہے پیچیدگی۔ غیر جنسی تولید، جو کہ کلوننگ کی طرح ہے، وہ بہت سیدھا سادہ عمل ہے۔ جی، لیکن جب 2 مختلف جانداروں کے جینز کو ملایا جاتا ہے تو یہ ایک انتہائی نازک اور پیچیدہ عمل بن جاتا ہے، خاص طور پر نشو و نما کے دوران۔ اچھا۔ انسانی جنسی تفریق، یعنی یہ طے ہونا کہ جنین لڑکا بنے گا یا لڑکی، ایک بہت لمبا اور پیچیدہ راستہ ہے جس میں کئی جگہوں پر غیر متوقع موڑ آ سکتے ہیں۔ اور جب یہ عمل منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ تب وہ حالتیں پیدا ہوتی ہیں جنہیں اب طبی زبان میں ڈس آرڈر آف سیکشول ڈیولپمنٹ یا DSD کہا جاتا ہے۔ DSD۔ جی، پہلے ان کے لیے ہرمافروڈائٹ جیسا توثیق آمیز لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن اب سائنس اس تنوع کو زیادہ حساسیت سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور یہ کتنا عام ہے؟ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 2000 میں سے ایک بچہ ایسے جنسی اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو واضح طور پر مرد یا عورت کے نہیں ہوتے۔ 2000 میں سے ایک؟ جی، اور ایک تحقیق تو یہ بھی کہتی ہے کہ ہر 100 میں سے ایک شخص کا جسم کسی نہ کسی لحاظ سے معیاری مرد یا عورت کے جسم سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کی کوئی حقیقی مثال ہے ہمارے پاس؟ جی، ایک بہت مشہور مثال بھارتی ایتھلیٹ سنتھی سندراجن کی ہے۔ اچھا۔ 2006 کے ایشین گیمز میں انہوں نے چاندی کا تمغہ جیتا، لیکن بعد میں ان سے وہ تمغہ واپس لے لیا گیا کیونکہ وہ سیکس ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تھیں۔ کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ ان کے جسم میں وائی کروموسوم پایا گیا تھا، جو عام طور پر مردوں میں ہوتا ہے، حالانکہ وہ ساری زندگی ایک عورت کے طور پر رہی تھیں۔ اور وائی جین؟ جی، یہی خصیے پھر مردانہ ہارمونز جیسے ٹیسٹوسٹیرون بناتے ہیں اور جنین مردانہ جسم کے ساتھ نشو و نما پاتا ہے۔ اگر یہ جین موجود نہ ہو تو جنین خود بخود زنانہ راستے پر چل پڑتا ہے۔ لیکن سنتھیا کے معاملے میں وائی کروموزوم تو تھا، پھر بھی وہ ایک عورت کے طور پر پلی بڑھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
اس کی ایک ممکنہ وجہ ایک خاص حالت ہو سکتی ہے جسے اینڈروجن انسینسٹیوٹی سنڈروم یا AIS کہتے ہیں۔ AIS اس میں جسم میں وائی کروموزوم بھی ہوتا ہے اور خصیے ٹیسٹوسٹیرون بھی بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جسم کے خلیوں میں وہ ریسیپٹرز ہی نہیں ہوتے جو اس ہارمون کو پہچان سکیں۔ مطلب ہارمون موجود ہے پر جسم اسے سن نہیں رہا۔ بالکل، تو جسم مردانہ ہارمونز کی موجودگی کے باوجود ان پر کوئی رد عمل نہیں دکھاتا اور زنانہ جسم کی طرح ہی نشو نما پاتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ یعنی جینیاتی طور پر مرد لیکن جسم مکمل طور پر لڑکی کا۔ تو کیا ایسے فرد کو اپنی پوری زندگی اس بات کا علم ہی نہیں ہو پاتا؟ بالکل ممکن ہے۔ اکثر اس کا پتہ بلوغت کے وقت چلتا ہے جب ماہواری شروع نہیں ہوتی یا پھر کسی اور طبی وجہ سے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ اچھا، ہسپانوی ایتھلیٹ ماریا ہوزی مارٹینز پیٹینو کا کیس بھی بالکل یہی تھا۔ وہ ایک اولمپک ایتھلیٹ تھیں جب ان کی یہ تشخیص ہوئی۔ یہ سب مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حیاتیاتی جنس کوئی سادہ سا آن یا آف سوئچ نہیں ہے۔ تو یہ تمام حالاتیں دراصل اسی قیمت کا حصہ ہیں جو ہم جنسی تولید کے لیے چکا رہے ہیں۔ یعنی زیادہ تنوع حاصل کرنے کی دوڑ میں ہم نے ایک ایسا نظام اپنایا جس میں اس طرح کی پیچیدگیوں اور غلطیوں کی گنجائش بھی زیادہ ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ ایک اور بہت ہی دلچسپ مثال ڈومینیکن ریپبلک کے گاؤں کی ہے۔ اچھا، وہاں ایک جنیاتی حالت جسے 5 الفا ریڈکٹیز ڈیفیشنسی کہتے ہیں عام ہے۔ اس کی وجہ سے جینیاتی طور پر لڑکے یعنی XY پیدائش کے وقت لڑکیوں جیسے نظر آتے ہیں۔ پیدائش کے وقت لڑکیاں لگتے ہیں؟ جی، لیکن جب وہ 12 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور بلوغت کے دوران ٹیسٹوسٹیرون کا ایک بڑا طوفان آتا ہے تو ان کے جسم میں مردانہ اعضاء کی نشوونما شروع ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں، مقامی زبان میں انہیں گویوڈوچے کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے 12 سال کی عمر میں خصیے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی اس گاؤں کے لیے یہ ایک عام بات ہوگی کہ کچھ بچیاں بڑی ہو کر لڑکے بن جاتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے مرد اور عورت کے سیدھے سادے تصورات کو بالکل چیلنج کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو جسم کی بات ہو گئی، لیکن مجھے اس بات میں زیادہ دلچسپی ہے کہ دماغ کا اس میں کیا کردار ہے، کیونکہ انسان صرف جسم تو نہیں ہے، ہمارا اندرونی احساس یعنی صنفی شناخت وہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کبھی کبھی ایک شخص کی صنفی شناخت یعنی اس کا اپنے بارے میں اندرونی احساس اس کی پیدائشی جنس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اسے جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال کتاب میں نک نامی لڑکے کی دی گئی ہے جو بچپن سے ہی خود کو لڑکی محسوس کرتا تھا اور اس احساس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے 13 سال کی عمر میں خود کو جسمانی طور پر بدلنے کی کوشش کی۔ تو کیا یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے یا اس کی بھی کوئی حیاتیاتی بنیاد ہے؟ اس پر بحث جاری ہے، لیکن اب سائنس اس میں حیاتیاتی عوامل تلاش کر رہی ہے۔ آسٹریا کی ایک 2008 کی تحقیق نے اس کا تعلق کچھ مخصوص جینز جیسے CY17 سے جوڑا ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے اب طبی برادری کا رویہ بھی بدل رہا ہے۔ پہلے ایسے بچوں کی پیدائش پر ڈاکٹر اور والدین فوراً سرجری کا فیصلہ کر لیتے تھے، لیکن اب اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ بچے کو بڑا ہو کر خود اپنی شناخت کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ حیاتیاتی جنس اور صنفی شناخت کتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے، لیکن اس تصویر کا ایک اور اہم حصہ جنسی رجحان یعنی سیکشول اورینٹیشن ہے۔ جی، ارتقاء کے نقطہ نظر سے ہم جنس پرستی ایک بہت بڑی پہیلی رہی ہے۔ کتاب کا اگلا حصہ اسی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسی پہیلی ہے جس نے سائنسدانوں کو 1 صدی سے زیادہ عرصے سے پریشان کر رکھا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں باب 6، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو پر۔ اس کی شروعات 1972 کی ایک تحقیق سے ہوتی ہے جو لنڈا وولف نے جاپانی مکاکا بندروں پر کی تھی۔ انہوں نے جو دیکھا وہ اس وقت کے سائنسی نظریات کے بالکل خلاف تھا۔ بالکل، انہوں نے دیکھا کہ مادہ بندر آپس میں بہت زیادہ جنسی تعلقات قائم کرتی تھیں، اور ایسا اس لیے نہیں تھا کہ وہاں نر بندروں کی کمی تھی۔ اچھا، وہ باقاعدہ طور پر اپنی ساتھیوں کا انتخاب کرتی تھیں اور قریبی رشتہ داروں سے پرہیز بھی کرتی تھیں۔ وولف کا خیال تھا کہ وہ ایسا صرف خوشی کے لیے کرتی ہیں، لیکن شاید بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہم جنس پرستی کا ایک ارتقائی مقصد ہے، لیکن اس کا تعلق صرف تولید سے نہیں ہے۔
ان کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ جب سائنسی نظریہ اتنے سارے لوگوں کو فطرت کے خلاف کہے تو شاید نظریہ غلط ہے، لوگ نہیں۔ واہ! ان کے مطابق ہم جنس پرستانہ رویے قربت بڑھانے، سماجی تعلقات مضبوط کرنے اور گروہ میں تناؤ کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے بالآخر پوری نوع کے زندہ رہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رویہ سماجی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف بندروں میں نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ ماہر حیاتیات بروس بیجمل نے 470 سے زیادہ جانوروں کی انواع میں ایسے رویے ریکارڈ کیے ہیں۔ 470؟ جی، جن میں نر بگ ہارن بھیڑیں، زرافے اور ڈالفنز بھی شامل ہیں۔ لیکن اس کی سب سے بہترین مثال بونوبو ہیں، جو چمپینزیز کے ساتھ ہمارے قریب ترین زندہ رشتہ دار ہیں۔ بونوبو؟ ان میں کیا خاص بات ہے؟ بونوبو معاشرے میں جنسی تعلقات، وہ جھگڑے نمٹانے، دوستی قائم کرنے اور تناؤ کم کرنے کا ایک عام ذریعہ ہے۔ وہ اسے ہر طرح کے سماجی حالات میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا۔ ماہر حیاتیات رابن ڈنبار نے مذاق میں کہا تھا کہ جہاں ہم کسی کو منانے کے لیے چاکلیٹ اور پھول لے کر جاتے ہیں، وہاں بونوبو ایک دوسرے کو چومتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو اگر یہ رویہ جانوروں کی دنیا میں اتنا عام اور فائدہ مند ہے تو پھر انسانوں کا کیا معاملہ ہے؟ بحث ہمیشہ فطرت بمقابلہ پرورش پر آ کر رک جاتی ہے۔ سائنسدان اب اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ یہ صرف ایک ذاتی انتخاب یا پرورش کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی جڑیں حیاتیات میں بہت گہری ہیں۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کی سب سے بڑی شہادت جڑواں بچوں پر کی گئی تحقیق سے ملتی ہے۔ ایک تحقیق میں پایا گیا کہ اگر ایک ہم شکل جڑواں بھائی ہم جنس پرست تھا تو دوسرے کے ہم جنس پرست ہونے کا امکان 50% تھا۔ 50%؟ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ جینیات کا ایک بہت بڑا کردار ہے، لیکن یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اصل آگے کیسے منتقل ہوتا ہے جبکہ ہم جنس پرست جوڑے بچے پیدا نہیں کرتے؟ یہ اس پہیلی کا سب سے مشکل حصہ تھا، لیکن اٹلی میں کی گئی ایک تحقیق نے ایک بہت ہی دلچسپ امکان پیش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ جین ایک سوئچ کی طرح کام نہیں کرتا، یہ ایک ریسیپی میں نمک کی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو جینیاتی عنصر ایک مرد کو ہم جنس پرستی کی طرف مائل کرتا ہے، وہی عنصر جب اس کی خواتین رشتہ داروں جیسے اس کی ماں یا خالوں میں جاتا ہے تو انہیں زیادہ زرخیز یعنی فرٹائل بنا دیتا ہے۔ ایک منٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک ہی جین مردوں اور عورتوں پر مختلف اثر کرتا ہے؟ جی، تحقیق میں دیکھا گیا کہ ہم جنس پرست مردوں کی ماں اور خالوں کے ہاں عام آبادی کے مقابلے میں اوسطاً زیادہ بچے پیدا ہوئے تھے۔ اچھا۔ تو نظریہ یہ ہے کہ یہ جین مردوں میں ہم جنس پرستی کا باعث بنتا ہے، لیکن خواتین میں یہ انہیں تولیدی طور پر زیادہ کامیاب بناتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں۔ اور اس طرح یہ جین آبادی میں برقرار رہتا ہے؟ بالکل، اور اگلی نسل میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک حیرت انگیز نظریہ ہے۔ یعنی جین کی کامیابی فرد کے ذریعے نہیں بلکہ پورے خاندان کے ذریعے ہو رہی ہے۔ لیکن کیا یہ حتمی جواب ہے؟ نہیں، محققین خود مانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اب جدید سائنس صرف جینز پر نہیں بلکہ حمل کے دوران ماں کے پیٹ کے ماحول پر بھی بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماں کی خوراک، تناؤ اور خاص طور پر ہارمونز کی سطح بچے کے جینز کے کام کرنے کے طریقے کو بدل سکتی ہے۔ اسے ایپی جینیٹکس کہتے ہیں۔ ہارمونز کا کیا کردار ہے اس میں؟ ایک دلچسپ تحقیق کے مطابق ہم جنس پرست خواتین کی شہادت کی انگلی اکثر ان کی انگوٹھی والی انگلی سے چھوٹی ہوتی ہے، جو کہ مردوں میں ایک عام خصوصیت ہے۔ اچھا۔ اس کا ممکنہ مطلب یہ ہے کہ انہیں رحم میں اوسط سے زیادہ مردانہ ہارمونز یعنی اینڈروجنز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن یہاں بھی معاملہ سیدھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا پیچیدگی ہے؟ ایک اور تحقیق میں پتہ چلا کہ جن ہم جنس پرست مردوں کے کئی بڑے بھائی تھے، ان کی انگلیوں کا پیٹرن انتہائی مردانہ تھا، جس کا مطلب تھا کہ انہیں رحم میں بہت زیادہ اینڈروجنز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ جی، یہ بڑے بھائی کے اثر یعنی اولڈر بردر ایفیکٹ کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہر لڑکے کی پیدائش کے بعد ماں کا مدافعتی نظام کچھ ایسی اینٹی باڈیز بناتا ہے جو اگلے لڑکے کے دماغ کی نشو و نما پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں بھی کوئی ایک سیدھا جواب نہیں ہے،
یہ جینز، ہارمونز اور رحم کے ماحول کا ایک پیچیدہ مرکب ہے۔ بالکل، اور شاید یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ انسانی جنسیت کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سے عوامل کے باہمی عمل کا نتیجہ ہے۔ سائنس ابھی اس پیچیدگی کی سطح کو کھرچنا شروع کر رہی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ارتقاء ہمیشہ سمجھوتوں کا نام ہے۔ جنسی تولید نے ہمیں بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جینیاتی تنوع جیسی زبردست طاقت دی، جی، لیکن اس کی قیمت ہم نے ایک انتہائی پیچیدہ حیاتیاتی نظام کی صورت میں چکائی، اور اسی پیچیدگی کی وجہ سے حیاتیاتی ساخت، صنفی شناخت اور جنسی رجحان کا ایک وسیع اور متنوع دائرہ وجود میں آتا ہے۔ اور سائنس اب اس تنوع کو کسی خرابی کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اسے اسی پیچیدہ نظام کا ایک فطری نتیجہ سمجھتی ہے۔ ہم مرد اور عورت کی سادہ تقسیم سے آگے بڑھ کر اب جینیات، ہارمونز اور ماحول کے اس پیچیدہ باہمی عمل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہر انسان کو منفرد بناتا ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو زیادہ تر حیاتیاتی پہلوؤں پر مرکوز رہی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے اس حیاتیاتی تنوع کے بارے میں ہماری سائنسی سمجھ میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے سماجی اور ثقافتی تصورات کو کیسے چیلنج کرے گا، اور شاید مستقبل میں بدلے گا کہ مرد، عورت یا محض ایک انسان ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ باب نمبر 7، داغدار محبت یعنی ٹینٹڈ لو۔ ٹھیک ہے۔ اس باب کی شروعات ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ذاتی اور دل دہلا دینے والی کہانی سے ہوتی ہے۔ مصنف 1995 میں بینکاک کے ایک یتیم خانے میں تھے۔ جی، جہاں HIV سے متاثرہ بچے رہتے تھے۔ بالکل، اور وہاں انہوں نے ایک حیران کن چیز دیکھی کہ HIV پازیٹیو ماؤں سے پیدا ہونے والے تقریباً 75% بچے اس وائرس سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ ماں کے جسم کے ایک ناقابل یقین دفاعی نظام کی وجہ سے ہے۔ رحم اور آنول وہ ایک بہت ہی مؤثر فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، وہ اکثر وائرس کو بچے تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ لیکن یہ نظام یہ کامل نہیں ہے۔ صحیح۔ اور یہیں پر جنسی تولید کا اصل فائدہ سامنے آتا ہے۔ یہ عمل ایک طرح سے آپ کہہ لیں حیاتیاتی سلیٹ کو صاف کر دیتا ہے، تاکہ والدین اپنی زندگی میں جو بھی بیماریاں حاصل کرے وہ بچوں میں منتقل نہ ہوں۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑی ستم ظریفی بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہی جنسی عمل جو اگلی نسل کو پرانی بیماریوں سے بچا رہا ہے، وہی موجودہ نسل کو یعنی والدین کو نئی بیماریوں کے خطرے میں ڈال رہا ہے۔ بالکل۔ اس باب میں ایسی کئی بیماریوں کا ذکر ہے، اور مجھے جو بات دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ ان سب کی حکمت عملی الگ الگ ہے۔ کچھ تو بالکل خاموش قاتل کی طرح ہیں۔ جی، اور یہی ان کی ارتقائی کامیابی کا راز ہے۔ مثال کے طور پر HPV یعنی ہیومن پیپیلوما وائرس کو ہی لے لیں۔ یہ امریکہ میں سب سے عام جنسی بیماری ہے، لیکن اکثر اس کی کوئی علامت ہی نہیں ہوتی۔ ایک بیماری جو اپنے میزبان کو بیمار ظاہر نہ کرے، وہ زیادہ آسانی سے پھیلتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا خطرہ خواتین میں سروائیکل کینسر ہے، لیکن اب تحقیق بتا رہی ہے کہ یہ گلے اور منہ کے کینسر کی بھی ایک بڑی وجہ بن رہا ہے۔ اور اس کی وجہ منہ کے ذریعے جنسی عمل میں اضافہ بتایا گیا ہے۔ تبھی تو اب HPV ویکسین پر اتنا زور دیا جا رہا ہے۔ جی، اور صرف لڑکیوں کے لیے نہیں بلکہ لڑکوں کے لیے بھی، تاکہ اس کے پھیلاؤ کی جو چین ہے اس کو توڑا جا سکے۔ صحیح۔ اسی طرح کی ایک اور خاموش بیماری ہے کلامیڈیا۔ اس میں تو 80% خواتین اور تقریباً آدھے مردوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں یہ انفیکشن ہے۔ تو پھر اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا اصل نقصان تولیدی نظام کو پہنچتا ہے۔ یہ خواتین میں فیلوپین ٹیوبز کو بند کر سکتی ہے اور مردوں میں سپرم کے DNA کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس سے بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا خفیہ حملہ ہے۔ بالکل۔ اچھی بات یہ ہے کہ کلامیڈیا جیسے بیکٹیریل انفیکشن کا علاج اینٹی بائیوٹک سے ممکن ہے، لیکن ان بیماریوں کا کیا جو وائرس سے ہوتی ہیں اور ایک بار جسم میں آ جائیں تو ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جاتی ہیں؟ میرا اشارہ ہرپیز کی طرف ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بالکل مختلف حکمت عملی ہے۔ ہرپیز جسم میں آ کر ہمیشہ کے لیے اعصابی نظام میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے لمبی گیم کھیلتا ہے۔ یہ غیر فعال حالت میں چھپا رہتا ہے اور پھر اچانک فعال ہو جاتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ بغیر علامات کے بھی ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے۔
اور اس وائرس کا ایک پہلو تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے. کتاب میں ایک بہت ہی نایاب حالت ہرپیز انسیفلائٹس کا ذکر ہے. جی HSE. ہاں، جس میں یہ وائرس دماغ پر حملہ کرتا ہے اور کلوور بوسی سنڈروم نامی کیفیت پیدا کر سکتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت ہی عجیب اعصابی خرابی ہے. اس میں دماغ کا وہ حصہ متاثر ہوتا ہے جو ہمارے جذبات اور فیصلوں کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کا سماجی فلٹر ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ غیر معمولی جنسی رویے کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے. یعنی ارتقائی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ بہت چالاکی ہے. وائرس اپنے میزبان کے دماغ کو ہائی جیک کر لیتا ہے تاکہ اپنے پھیلنے کے مواقع بڑھا سکے. یہ تو واقعی خوفناک ہے. اچھا، کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اب وہ کوئی بڑا خطرہ نہیں رہے، جیسے سوزاک یعنی گونوریا. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے. کیسز تو کم ہوئے ہیں لیکن اصل خطرہ کہیں اور ہے. کہاں؟ یہ بیکٹیریا اتنا چالاک ہے کہ اس نے ہماری بہترین اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت پیدا کر لی ہے. ہم ایک ایسی دوڑ میں ہیں جو ہم ہار بھی سکتے ہیں. یہ سپر بگز کی ایک مثال ہے. اور پھر آتے شک ہے، یعنی سفلس، جسے عظیم نقال کہا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ اس کی علامات بہت سی دوسری بیماریوں سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے اس کی تشخیص مشکل ہو سکتی ہے. اس کی کہانی بھی ارتقاء کا ایک دلچسپ سبق ہے. وہ کیسے؟ شروع میں اس کی علامات بہت خوفناک ہوتی تھیں، بڑے بڑے زخم بن جاتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ اس کی وہ اقسام غالب آ گئیں جو کم ظاہری علامات پیدا کرتی تھیں. کیوں؟ اس میں بیکٹیریا کا کیا فائدہ؟ فائدہ یہ تھا کہ اگر متاثرہ شخص ظاہری طور پر بیمار اور بدصورت نظر نہیں آئے گا تو اس کے جنسی ساتھی بنانے کے امکانات زیادہ ہوں گے. اچھا، یعنی کم خطرناک نظر آنے والے بیکٹیریا کو پھیلنے کا زیادہ موقع ملا. بالکل، یہ ایک خاموش حکمت عملی ہے. اور آخر میں HIV ایڈز، جس نے پچھلی صدی میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اس کی حکمت عملی بھی بہت چالاک ہے. بہت زیادہ. ابتدائی علامات بالکل فلو جیسی ہوتی ہیں جو کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وائرس سالوں تک جسم میں خاموشی سے اپنی تعداد بڑھاتا رہتا ہے، بغیر کسی ظاہری علامت کے. جی، اور اس طویل عرصے میں متاثرہ شخص لا علمی میں اسے دوسروں تک پھیلاتا رہتا ہے. کتاب میں ایک حیران کن اعداد و شمار یہ بھی تھا کہ بزرگوں میں HIV کے کیسز بڑھ رہے ہیں، جسے سینئر سیکشول ریولوشن کہا جا رہا ہے. یہ اصطلاح خود میں ہی کتنی عجیب ہے. اور یہ صرف ایک اصطلاح نہیں، یہ ایک حقیقت ہے. بہتر صحت اور ویاگرا جیسی ادویات نے ایک پوری نسل کو دوبارہ جنسی طور پر فعال کر دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک نیا چیلنج بھی آیا ہے. جی، وہ حمل سے تو بے فکر ہیں، اس لیے اکثر احتیاط کا نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بھول کر کہ STIs عمر نہیں دیکھتی. تو اس باب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم ایک مسلسل جنگ میں ہیں. اب ہم اس جنگ کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں جہاں انسان نے دفاعی حکمت عملی اپنائی ہے. یہ ہے باب نمبر 8، ایک ٹیڑھی چھوٹی گولی یعنی جیگڈ لٹل پل. بالکل، یہ باب تولید پر قابو پانے کی انسانی جستجو کے بارے میں ہے، اور یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں. اچھا. جی، قدرت میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. پودے خود کو چڑھنے والے جانوروں سے بچانے کے لیے ایسے کیمیکل بناتے ہیں جو ہارمونز کی نقل کرتے ہیں اور ان کی تولیدی صلاحیت کم کر دیتے ہیں. نائجیریا میں بیبونز کی مثال بہت دلچسپ تھی کہ وہ ایک خاص قسم کا پھل کھاتے ہیں جو قدرتی مانع حمل کا کام کرتا ہے. صحیح. انسانوں میں بھی قدرتی طریقے ہیں، جیسے بچے کی پیدائش کے بعد دودھ پلانے کا عمل جو کچھ عرصے کے لیے بیضہ دانی کو روک دیتا ہے. اور پھر مینوپوز ہے. مینوپوز پر دادی نظریہ یعنی گرینڈ مدر تھیوری بہت دلچسپ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ خواتین میں تولیدی صلاحیت ایک خاص عمر میں اس لیے ختم ہو جاتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش سے فارغ ہو کر اپنے نواسوں اور پوتیوں کی دیکھ بھال میں مدد کر سکیں. اچھا، اس سے پوری نسل کے زندہ رہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. بالکل. اور اس کا تعلق مائٹوکونڈریل DNA سے بھی ہے جو صرف ماں سے بچوں کو ملتا ہے. یعنی ایک نانی اور اس کے نواسے یا پوتی کے درمیان ایک خاص حیاتیاتی تعلق ہوتا ہے. جی، اس نظریے کے مطابق ایک نانی اپنے نواسوں میں اپنی جینز کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ یقینی طور پر اس کے ہیں. یہ تو قدرت کے طریقے تھے، لیکن انسان نے جو طریقے بنائے ہیں ان کی تاریخ بھی بہت
عجیب و غریب ہے۔ قدیم مصر میں مگرمچھ کے فیضلے کے استعمال سے لے کر آج کی جدید گولی تک ایک لمبا سفر ہے۔ یہاں تک کہ کانڈم بھی پہلے حمل روکنے کے لیے نہیں بلکہ آتشک سے بچنے کے لیے ایجاد ہوا تھا۔ صحیح۔ اور IUD یعنی انٹرا یوٹرائن ڈیوائس کی تاریخ بھی ایک بہت تاریک باب بھی ہے۔ 1970 کی دہائی میں ڈلکون شیلڈ نامی ایک IUD کے ڈیزائن میں سنگین خامیاں تھیں۔ اس کی وجہ سے ہزاروں خواتین کو انفیکشن، بانجھپن اور یہاں تک کہ موت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سن کر دکھ ہوتا ہے کہ ترقی کی قیمت اکثر عام لوگوں کو چکانی پڑتی ہے۔ مطلب ہزاروں خواتین کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئی، تب جا کر نظام میں تبدیلی آئی۔ بالکل۔ اسی سکینڈل کے بعد امریکہ میں FDA نے میڈیکل آلات پر سخت نگرانی شروع کی، لیکن ان تمام ایجادات میں سب سے انقلابی گولی تھی، دی پل۔ اس نے واقعی 20ویں صدی کو بدل دیا، لیکن اس کی تیاری کے پیچھے مارگریٹ سینگر جیسی شخصیات تھیں جن کا نام یوجینکس کی ایک متنازع تحریک سے بھی جڑا ہے۔ یہ یوجینکس کیا تھا؟ یوجینکس ایک ایسا نظریہ تھا جسے آج سائنس مسترد کر چکی ہے کہ انسانی آبادی کو مخصوص خصوصیات کی بنیاد پر بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی نااہل سمجھے جانے والے لوگوں کو بچے پیدا کرنے سے روک کر۔ سینگر ایک پیچیدہ شخصیت تھیں۔ ایک طرف وہ خواتین کے تولیدی حقوق کی علمبردار تھیں تو دوسری طرف وہ ان متنازع نظریات سے بھی متاثر تھیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، یہ گولی کام کیسے کرتی ہے؟ اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ آسان لفظوں میں یہ جسم کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ حاملہ ہے، جس کی وجہ سے بیضہ دانی کا عمل رک جاتا ہے۔ اچھا۔ اس کے کچھ طبی فائدے بھی ہیں، جیسے کیل محاسوں میں کمی اور کچھ کینسر سے تحفظ، لیکن نقصانات بھی ہیں، جیسے خون کے لوتھڑے بننے کا خطرہ اور ڈپریشن سے ممکنہ تعلق پر بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ لیکن اس کا جو سب سے حیران کن اثر ہے وہ تو بالکل غیر متوقع ہے۔ جی؟ ایک منٹ، یہ بات ذرا سمجھائیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوا جو کروڑوں خواتین استعمال کرتی ہیں وہ ان کے ساتھی کے انتخاب کے بنیادی حیاتیاتی میکانزم کو ہی بدل رہی ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ واقعی بہت بڑی بات ہے اور تحقیق اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہماری بو سونگھنے کی حس وہ لاشعوری طور پر ساتھی کے انتخاب میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قدرتی طور پر خواتین ایسے مردوں کی طرف راغب ہوتی ہیں جن کا مدافعتی نظام ان سے مختلف ہو۔ یہ قدرت کا طریقہ ہے صحت مند بچے پیدا کرنے کو یقینی بنانے کا۔ اور مانے حمل گولی وہ اس سگنل کو گڑبڑ کر دیتی ہے۔ کیسے؟ گولی استعمال کرنے والی خواتین ان مردوں کی بو کو ترجیح دینے لگتی ہیں جن کا مدافعتی نظام ان سے ملتا جلتا ہو۔ یہ ایک ایسی ترجیح ہے جو عام طور پر حاملہ خواتین میں دیکھی جاتی ہے۔ اچھا۔ چونکہ گولی جسم کو حمل کی حالت میں رکھتی ہے، شاید اسی لیے یہ تبدیلی آتی ہے۔ تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ گولی لیتے ہوئے کسی کو اپنا ساتھی چنتے ہیں، سب ٹھیک ہے، پھر آپ خاندان شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، گولی چھوڑ دیتے ہیں، اور اچانک آپ کو اپنے ساتھی کی قدرتی بو ناگوار لگنے لگتی ہے۔ جی۔ یہ تو رشتوں کی بنیاد کو ہلا دینے والی بات ہے۔ کتاب میں تو اسے طلاق کی شرح سے بھی جوڑا گیا ہے۔ یہ ایک چونکا دینے والا مفروضہ ہے۔ یہ ابھی تک صرف ایک نظریہ ہے، لیکن یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماری جدید طبی ایجادات کے ہمارے سماجی ڈھانچے پر کتنے گہرے اور غیر ارادی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ایک مسئلہ حل کیا، غیر مطلوبہ حمل، لیکن شاید نادانستگی میں ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا۔ بالکل۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ ایک چھوٹی سی گولی رشتوں پر اتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ آخر میں مستقبل کی بات کی گئی ہے کہ اب مردوں کے لیے بھی مانے حمل گولی یا جیل پر کام ہو رہا ہے۔ جی، اور یہ تولیدی ذمہ داری میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس سے مردوں کو اپنی تولیدی صحت پر زیادہ کنٹرول ملے گا۔ اور شاید یہ مرد اور عورت کے درمیان ذمہ داری کے توازن کو بھی بدلے۔ ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جنس، بیماریاں اور ان پر قابو پانے کی انسانی کوششیں ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک مسلسل ارتقائی کشمکش ہے۔ بالکل۔ ایک طرف بیماریاں ہیں جو بقا کے لیے خود کو بدل رہی ہیں، اور دوسری طرف انسان ہے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی تقدیر پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ جال ہے،
ایک طرف جنسی عمل نسل کو آگے بڑھانے اور اسے مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف یہی عمل بیماری اور خطرے کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم تولید پر قابو پانے کے لیے مانع حمل گولی جیسے جدید طریقے بنا رہے ہیں جو ہماری بنیادی حیاتیاتی حصوں کو، جیسے کہ ہم کس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اسے بھی بدل سکتے ہیں، ہم نادانستہ طور پر انسانی رشتوں اور اپنے ارتقائی مستقبل کے لیے کون سے نئے راستے کھول رہے ہیں؟ باب نمبر 9 جس کا عنوان ہے اچھی تھرتھراہٹ یعنی گڈ وائبریشنز۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو باب 9 کا آغاز ایک ایسے خیال سے ہوتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید پچھلے کچھ سالوں کی بات ہوگی، یعنی یہ کہ ٹیکنالوجی جیسے کیمسٹری یا روبوٹکس ہمارے جنسی تعلقات کو بدل رہی ہے۔ لیکن ذریعہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ مطلب انسان ہزاروں سالوں سے اپنی جنسی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔ جی، یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کا لفظ سنتے ہی فوراً اسمارٹ فونز کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی تو کسی بھی مسئلے کا حل ہے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے کاسمیٹکس یعنی میک اپ کا سامان وہ کشش بڑھانے کی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ جڑی بوٹیوں سے بنی دوائیں ہزاروں سالوں سے استعمال ہو رہی ہیں۔ کتاب میں کچھ مثالیں تو واقعی حیران کن ہیں، جیسے مانع حمل طریقوں کے تحریری ریکارڈ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں، اور کانڈمز کے ثبوت 500 سال پرانے ملتے ہیں۔ 500 سال؟ واہ! جی، اور سب سے دلچسپ مثال شاید وائبریٹر کی ہے۔ آج اسے ایک جدید جنسی کھلونا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایجاد تقریباً 150 سال پرانی ہے۔ 1 منٹ، یعنی وکٹورین دور میں؟ یہ بات تو ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اس پہلو میں جدت لانا ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ یہ ہماری بقا کے لیے اتنا بنیادی ہے کہ اس میں بہتری لانا ہمیشہ ہماری ترجیح رہی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں دوسرے جانوروں سے الگ کرتی ہے نا؟ یہی تو بات ہے، وہ اپنی جبلتوں کے پابند ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کو شعوری طور پر بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ انسان ہمیشہ سے اپنی جنسی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہماری زندگی کا اتنا اہم حصہ ہے ہی کیوں؟ یہاں سے بات بہت گہری اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ باب کے مطابق اس کی جڑیں ارتقاء کے 2 بنیادی مقاصد میں ہیں، بقا اور افزائش نسل۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف بچے پیدا کرنے کا ایک میکینکی عمل نہیں ہے۔ ارتقاء نے اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے انعامات کا ایک پورا نظام بنایا ہے۔ انعامات؟ جیسے کہ لذت؟ جی، جیسے لذت۔ انسانوں میں جنسی لذت ایک ایسا ہی طاقتور انعام ہے جو جوڑوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، ان میں ایک تعلق پیدا کرتا ہے جو بچوں کی پرورش کے لیے بہت ضروری ہے۔ کتاب میں ایک بہت اچھی لائن تھی کہ ارتقاء صرف میز نہیں لگاتا، بلکہ وہ پھول بھی چنتا ہے، شراب بھی ڈالتا ہے اور مینیو بھی لکھتا ہے۔ بالکل، اور یہ مینیو کیا ہے؟ یہ مینیو ہماری لاشعوری خواہشات ہیں، وہ چیزیں جن کی طرف ہم کھنچتے ہیں، اکثر یہ جانے بغیر کہ کیوں۔ جیسے کہ کوئی مثال؟ سب سے عام مثال خواتین کے آور گلاس یعنی سراہی جیسے جسم کی طرف کشش ہے۔ ارتقائی نقطہ نظر سے اس کا تعلق زرخیزی اور اچھی صحت سے ہے۔ صحیح، یہ ایک قدیم سگنل ہے کہ یہ ساتھی صحت مند اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ یہ بات تو سنی ہے۔ کوئی اور غیر معمولی مثال ہے؟ ہاں، ایک بہت ہی دلچسپ مثال مردوں کی خوشبو کی ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ جب ایک عورت کسی مرد کی خوشبو کو پسند کرتی ہے تو دراصل وہ اس کے مدافعتی نظام کے خاص حصے کی طرف کھنچ رہی ہوتی ہے۔ اس کے مدافعتی نظام یعنی ہیومن لیوکوسائٹ اینٹیجن یا HLA کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل اسی کی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کیمسٹری کی بات ہوتی ہے وہ صرف شاعری نہیں بلکہ اصل میں بائیولوجی ہے۔ جی ہاں، ہم لاشعوری طور پر اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر اور متنوع مدافعتی نظام تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی جب ہم کسی کی طرف کھنچتے ہیں تو لاکھوں سال کی تاریخ ہمارے اندر سے بول رہی ہوتی ہے۔ یہی تو بات ہے۔ ایک اور مثال گہری رنگت والے مردوں کی ہے۔
کچھ ثقافتوں میں انہیں زیادہ پرکشش سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی جلد میں زیادہ پگمنٹ انہیں سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچاتا ہے، جس سے ان کے جسم میں فولیٹ کی سطح برقرار رہتی ہے، جو صحت مند سپرم کے لیے ضروری ہے۔ یہ سب قدیم بقا کے سگنل ہیں جو ہماری آج کی پسند ناپسند میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ ارتقائی دباؤ صرف کشش تک ہی محدود نہیں ہوگا؟ کیا یہ ہمارے رویوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جیسے محبت اور بے وفائی؟ جی، ذریعہ ان دونوں کو ارتقاء سے جوڑتا ہے۔ ایک طرف زیادہ سے زیادہ افزائش نسل کی قدیم جبلت بے وفائی کے رجحان کو ہوا دے سکتی ہے، اور دوسری طرف بقا کی جبلت ہمیں محبت، وفاداری اور ایک مستحکم خاندان بنانے کی طرف دھکیلتی ہے، کیونکہ اس سے بچوں کی بہتر پرورش یقینی ہوتی ہے۔ کتاب میں جیفری ملر کی دی میٹنگ مائنڈ کا حوالہ بھی ہے نا؟ جی، جس کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا بڑا اور پیچیدہ دماغ جزوی طور پر اسی لیے ارتقاء پذیر ہوا تاکہ ہم ایک ساتھی کو متاثر کر سکیں، اس کے ساتھ تعلقات نبھا سکیں۔ یہ بات مجھے تھوڑی پریشان کرتی ہے۔ اگر ارتقاء کا ہماری خواہشات، ہماری کشش اور یہاں تک کہ ہمارے دماغ پر اتنا گہرا اثر ہے، تو کیا ہم صرف اپنی بائیولوجی کی کٹھ پتلیاں ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں؟ اور یہی اس باب کا سب سے طاقتور اور مرکزی نقطہ ہے۔ جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ دیگر جانوروں کے برعکس ہم صرف اپنی جبلتوں کے غلام نہیں ہیں۔ ہمارا بڑا دماغ ہمیں انتخاب کی طاقت دیتا ہے۔ مطلب ہم اپنی ان قدیم خواہشات کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور پھر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان پر عمل کرنا ہے یا نہیں۔ بالکل۔ ذریعہ ایک بہترین مثال دیتا ہے۔ ارتقاء کسی کو بے وفا بناتا نہیں ہے، یہ صرف ایک جبلت پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہمارا دماغ ہمیں وفادار رہنے کا انتخاب کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہمارا دماغ ہمیں کیک کا ایک اور ٹکڑا کھانے سے انکار کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ بہترین مثال۔ حالانکہ ہماری جبلت زیادہ کیلوریز کی طرف مائل ہوتی ہے، ہم اپنی جبلت سے اوپر اٹھ کر سوچ سکتے ہیں، اور یہی انسانیت ہے۔ اور آج کی ٹیکنالوجی تو اس انتخاب کی طاقت کو اور بھی بڑھا رہی ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ مانے حمل کی ایجاد نے جنس کو افزائشی نسل سے بڑی حد تک الگ کر دیا۔ کاسمیٹک سرجری ہمیں اپنی ظاہری شکل بدلنے کی اجازت دیتی ہے۔ اور فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس بھی تو ہیں۔ بالکل، وہ ان لوگوں کو والدین بننے کا موقع دیتے ہیں جو شاید قدرتی طور پر نہیں بن سکتے۔ ذریعہ تو ٹیلی ڈالنکس جیسی مستقبل کی ٹیکنالوجی کا بھی ذکر کرتا ہے، جو دور دراز رہنے والے جوڑوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے جسمانی قربت کا احساس دلانے میں مدد دے سکتی ہے۔ جی، اور یہ صرف تفریح تک محدود نہیں، ٹیکنالوجی ان لوگوں کی بھی مدد کرتی ہے جنہیں جنسی نشو و نما کے مسائل ہیں، جسے انٹرسیکشوالٹی کہتے ہیں۔ صحیح، یہ ہمیں ان پیچیدہ حیاتیاتی حقیقتوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ بالکل، اور ذریعہ ایک قدم آگے بڑھ کر انسانی کلوننگ کے سائنسی امکان کا بھی ذکر کرتا ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اپنی حیاتیات کی حدود سے کتنا آگے نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف ہمارے پاس یہ طاقتور ٹیکنالوجی ہے اور دوسری طرف ہمارا بڑا دماغ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کنٹرول کرنے کے قریب ہیں، لیکن باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے علم میں اب بھی بہت بڑی خامیاں ہیں، اور یہ ایک بہت اہم یاد دہانی ہے۔ جی، مثال کے طور پر ذریعہ بتاتا ہے کہ آج بھی بہت سے ڈاکٹر خواتین کے اخراج یعنی فیمیل ایجیکولیشن کے عمل سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلط تشخیص کر سکتے ہیں۔ جی، اور غیر ضروری علاج تجویز کر سکتے ہیں، جبکہ یہ ایک قدرتی جسمانی عمل ہے۔ اور دوسری طرف علم کی طاقت کی بھی مثالیں ہیں، جیسے HPV ویکسین کی دریافت، یہ تو لاکھوں جانیں بچا سکتی ہیں۔ بالکل، یہ علم اور جہالت کا فرق ہے، اور بعض اوقات ہمیں کچھ ایسے عجیب و غریب روابط بھی ملتے ہیں جو دکھاتے ہیں کہ دنیا کتنی جڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہرپیز وائرس والی بات۔ جی، کہ وہ اپنے پھیلاؤ کے لیے متاثرہ شخص کے جنسی رویے پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یا ایک اور حیران کن مثال، کون سی؟ برازیلین ویکس کے فیشن ٹرینڈ کی۔ اچھا، اس سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے ایک خاص قسم کی جوں، پیوبک لاؤس، جو صرف انسانوں کے مخصوص بالوں میں رہتی ہے، وہ معدومیت کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ایک منٹ، کیا واقعی؟ مطلب ایک بیوٹی ٹرینڈ کی وجہ سے ایک جاندار ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے؟ جی، کیونکہ اس کا مسکن ہی ختم ہو رہا ہے۔ یہ تو سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ یقیناً، لیکن یہ ایک زیادہ سنگین مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، بنیادی علم کی کمی۔ ذریعہ ایک چونکا دینے والا اعداد و شمار پیش کرتا ہے کہ امریکہ میں ہر 5 میں سے ایک ہائی اسکول کی لڑکی یہ نہیں جانتی کہ HIV کیسے پھیلتا ہے۔
یہ تو بہت خطرناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہتر تعلیم کی شدید ضرورت ہے۔ بہت زیادہ۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب بہت پیچیدہ ہے۔ ایک طرف ارتقاء کا قدیم دباؤ ہے، دوسری طرف ٹیکنالوجی کا جدید کنٹرول، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے علم کی طاقت اور اس کی حدود۔ تو آخر میں نتیجہ کیا ہے؟ ایک اچھی اور صحت مند جنسی زندگی کا جادوئی جز کیا ہے؟ ایک لفظ میں، سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ، خود کو سمجھنا، اپنے ساتھی کو سمجھنا۔ جی، اور ان ارتقائی قوتوں کو سمجھنا جو ہم سب پر لاشعوری طور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ذریعہ یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی جبلتوں کو دبا دیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ انہیں جان کر ہم باخبر فیصلے کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی خواہشات کے غلام بننے کے بجائے ان کے مالک بن سکتے ہیں۔ بالکل، ہمیں کھلے ذہن کا ہونا پڑے گا اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا، لڑنے کے بجائے سمجھوتا کرنا۔ جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ لاکھوں سال کے ارتقاء نے ہمیں کیا بنایا ہے، تو ہم اس قدیم وراثت کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، نہ کہ اس کے خلاف لڑتے رہیں۔ اور یہ ہمیں اپنی جبلتوں کے شور سے آزاد ہو کر حقیقی اور بامانی انتخاب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو آخر میں جتنا زیادہ ہم سمجھیں گے اتنا ہی بہتر ہم اس چیز سے لطف اندوز ہو سکیں گے جسے باب ارتقاء کے سب سے بڑے تحفے میں سے ایک کہتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست بحث تھی کہ کیسے ہمارا قدیم حیاتیاتی ماضی اور ہمارا ماڈرن ٹیکنیکل مستقبل مل کر ایک انتہائی ذاتی تجربے کو مسلسل نئی شکل دے رہے ہیں۔ یقیناً اس کا بنیادی پیغام علم کے ذریعے بااختیار بننا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم کون ہیں اور کیوں ہیں ہمیں اپنی زندگی اور اپنے تعلقات پر زیادہ کنٹرول دیتا ہے۔ یہ ہمیں خوف اور جہالت سے نکال کر سمجھ بوجھ اور انتخاب کی طرف لاتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں غور کرنے کے لیے ایک آخری سوچ دیتا ہے۔ ذریعہ نے انسانی کلوننگ کا ذکر کیا۔ اگر ہماری حیاتیات، ہماری افزائش نسل اور یہاں تک کہ ہماری کشش کو ٹیکنالوجی کے ذریعے اتنی بنیادی طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو انسانی تعلقات کے مستقبل کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم اپنی جینیات کو خود ڈیزائن کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ساتھی کے انتخاب کے وہ لاکھوں سال پرانے ارتقائی اصول کہاں جائیں گے؟ ہم اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے آج کون سے نئے ارتقائی دباؤ پیدا کر رہے ہیں جن کے اثرات شاید صدیوں بعد ظاہر ہوں گے؟ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔